شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا تو آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جس کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، جس کو ہم آل بیت کہتے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے ساتھ محبت کتنی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو میں آپ سے یہ کلیئر کر لوں کہ اہل بیت ہیں کون سے۔ آپ کو اور مجھے پہلے یہ تو پتا ہو نا کہ اہل بیت ہیں کون سے، پھر ہی محبت کریں گے نا۔ تو اہل بیت کون سے ہیں، یہ پہچان آئی ہے۔ اہل بیت ہر چھت کے اوپر یہ لگا ہوا نظر آتا ہے کہ اہل بیت یہ ہیں، بس اس کے علاوہ اہل بیت میں کوئی شامل نہیں۔ یہ پانچ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا، آپ کے بھائی اور داماد علی مرتضیٰ، آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ پانچ ہستیاں اہل بیت ہیں۔ آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ کیوں جی تہاڈا یہ خیال نہیں؟ میں پھر غلط جگہ تے آ گیا، تہاڈا یہ خیال ہی نہیں تو پھر میں ایتھے کی لین آیا۔ کہتے ہیں جی یہ پانچ اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ اہل بیت اور کوئی نہیں ہے، یہی ہیں اہل بیت بس۔ تو اہل بیت کو سمجھنے کے لیے کہ اہل بیت ہوتے کون سے ہیں، ہمارے بزرگ مولانا ارشاد الحق قصری صاحب حفظہ اللہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے وہ بڑے مانسو، اہل بیت کو پہچاننے کے لیے تمہیں یہ پنجہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں ایک اہم ترین ہستی شامل نہیں ہے، اور وہ ہستی شامل نہ ہو تو شہراں جو کوئی مکان کرائے تو نہیں دیندہ، تسی جنت لینو پھرتے ہو۔ کون کام ہے اس میں سے؟ اس میں حسن و حسین کی نانی جان فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ اور ہم سب کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا شامل نہیں ہیں، اور جب تک وہ اس میں شامل نہ ہو اہل بیت کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا۔ شادی کارڈ آتے ہیں آج کل بھی آپ کو کہ نہیں؟ اگر آپ کی محبت ہو نا گہری تو پھر شادی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے جناب فلاں صاحب بما اہل و عیال، وگرنہ ایک بندے نو سدا جائے ود نہ آیا جائے یا دو بندے نو، اور اگر بڑا قریبی تعلق ہو پیار بافر ہو تو پھر کہتے ہیں بما اہل و عیال۔ اور آپ گھر میں آئے ہیں تو بیگم صاحبہ کپڑے استری کر کے تیار کر رہی ہو، بچے نہا رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں، اور آپ ہولی جا آگے آکھو دعوت سارے نو آئی سی پر تینو نہیں آئی، تو پھر تو بھی کھا لیں ولیمہ آج جا کے۔ کی خیال ہے جان دے گی؟ وہ جو اہل و عیال والی بات ہے نا وہ اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اس نے کہنا کہ اگر میں ہی نہیں تے کپڑے استری کر کے کون دینا، وہ چک کے مارنے پر جا پاج جا، بلکہ اگر استری ہو چکے ہوں تو پہننے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اور وہ بچے جڑے بڑے پاؤڈر شوڈر لا کے تیار ہوئے ہیں دو دو انہوں نے بھی پہنیاں بڑے اہل و عیال ویکھو۔ تو اہل و عیال زوجہ محترمہ کے بغیر پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں، ماشاءاللہ قرآن کرام کی محفل ہے، میں تو وچ نون کاری آ گیا آج۔ تو اللہ کا قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اہل و عیال ہوتے کون ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کرنے کے بعد شادی ہو گئی، سسر جی سے اجازت مانگی، ابا جی اب مجھے اجازت ہے میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے علاقے چلا جاؤں؟ ان کا بیٹا جاؤ، اللہ کے سپرد، بسم اللہ جاؤ۔ جا رہے ہیں تو رستے میں سرد رات، سردی کی بہت بری حالت، دور روشنی نظر آئی تو زوجہ محترمہ کو کہتے ہیں فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، بیگم صاحبہ تم ادھر ہی ٹھہرو، دور روشنی ہے شاید کو آگ مل جائے تھوڑی سی، چلو آگ بال کے سیک ہی لئیے۔ تو یہاں پر کتنے بچے ہیں جن کو کہا ہے اہل؟ اکیلی بیوی کو اللہ کا قرآن اہل کہہ رہا ہے۔ تو اہل بیت کون ہوئے؟ سب سے پہلے گھر کا سربراہ اور پھر اس کی زوجہ محترمہ شامل ہو جائے تو پھر اہل بنتا ہے، اس کے بغیر اہل نہیں بنتا ہے۔
اللہ کا نبی ابراہیم علیہ السلام، فرشتے آ گئے انسانی شکل میں اور آ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ تو یہاں پر استاد محترم میرے بھی اور شیخ کے بھی استاد محترم ہے، ایک دن میں ان کی ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے بڑے خوبصورت درس دیا، بیٹھے بیٹھے ہمارے سامنے کچھ چیزیں لا کے رکھی نا، تو مجھے کہتے ہیں یار میں بھی آ رہا ہوں، بس تم شروع کرو۔ اور پھر آ کر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تھے تو اس میں بڑا درس ملتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی وہ بھی بتا ہی دیں۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے اور انہوں نے آ کر سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سلام کا جواب اس سے اچھے انداز میں دیا ہے۔ انہوں نے جملہ فعلیہ بولا تھا، مہمانوں نے جملہ اسمیہ بولا، اور جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے۔ طلباء کرام اور معزز کرام ذرا سن لو، جملہ فعلیہ جو ہے وہ عارضی اور وقتی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں استاد محترم نے بتایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جواب افضل انداز میں دیا اور پھر بھاگ کر گئے اور پھر کیا لے کر آئے؟ بعجل حنیذ، بنا ہوا روسٹڈ پورا بچڑا۔ تو فرمایا دوسرا ادب یہ ہے کہ مہمان کو استطاعت کے مطابق اچھا کھانا پیش کرو، اور کھانا پیش کرتے ہی پاس بیٹھ جاؤ اور خود کہو کہ بسم اللہ۔ مہمان کی عزت نہیں ہے کہ ٹرے سے جا کے تو آپ باہر نکل جاؤ، کھا لو کھانا جتنے سے جاؤ، تو خود بھی پاس بیٹھے کہ جی بسم اللہ کھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان مہمانوں نے جو اللہ کے مہمان تھے خوشخبری دے دی کہ ابراہیم آئے تو ہم فلاں کام سے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کو ملنے آئے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک گفٹ دے کے بھیجا، وہ بھی وصول کر لیں۔ وہ گفٹ کیا ہے؟ خوشخبری دے دی کہ اب آپ اگرچہ بوڑھے ہیں لیکن اللہ ایک منا آپ کو دینے والا ہے۔ وہ جو دعائیں مانگتے تھے نا، تو اب اللہ تمہاری مراد پوری کرنے والا ہے۔ تو اماں جی بوڑھی بیچاری، اس نے منہ لپیٹا شرم کے مارے اندر، ہائے میں بھی بانج اور یہ بابا بھی بوڑھا، اس عمر میں بچہ ہوگا۔ تو وہاں پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، تمہیں تعجب کس بات کا ہے؟ تو ہماری بات کا مقصد یہاں اہل بیت کون ہے؟ ایک ابراہیم اللہ کا خلیل اور ایک ان کی زوجہ محترمہ، وہ بھی بانج، ابھی بچے کوئی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اہل بیت کن کو کہا ہے؟ اس پورے گھرانے کو جس میں ابھی بچے تو آنے ہیں، اس سے پہلے ہی اہل بیت مکمل ہے۔ تو اہل بیت کے اندر جب تک اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات میری اور آپ سب کی مائیں شامل نہ ہوں، وہ اہل بیت نہیں بنتے ہیں۔ اور پھر یہ ظلم بھی کتنا بڑا ہے، نکالا بھی تو کس کو؟ اہل بیت میں سے خارج بھی کیا تو کس کو؟ حسن و حسین کی نانی جان کو رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو کوئی ان میں سے نکالنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میری شادی سے پہلے اور میری ہوش سنبھالنے سے پہلے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کو پیاری ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت خدیجہ کا تذکرہ اتنا ہوتا تھا کہ مینوں اتنا غصہ باقی 8 سونکنا تو نہیں سی ہوندا جنہ خدیجہ الکبریٰ تے ہوندا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آخر انسان تھی نا، سونکڑے تو سونکڑے ہی ہوتی۔ کہتی ایک دن ہم بڑے خوشگوار موڈ میں گھر میں بیٹھے ہیں، باہر دستک ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، اور باہر سے جواب آیا جو، تو آواز پڑی کانوں میں، تو اللہ کے رسول جذبات سے اٹھے، محبت سے اٹھے، فرمایا اللہم حالہ، یہ تو میری سالی حالہ خدیجہ کی بہن آ گئی ہے۔ اتنا خوشی کا اظہار، کیوں خوشی کا اظہار؟ وہ اپنی خدیجہ سے ملتی جلتی آواز سنی تو پرانی یادیں ساری تازہ ہو گئی، بھاگ کر گئے، استقبال کیا اور بغض کی۔ تو اما جی عائشہ کہتی مجھے آج پھر بڑا غصہ آیا، تو میں نے کہا اللہ کا رسول کی اس بڈھی جی مائی نو یاد کر دے رہے جی، اس کو فوت ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، وقد ابدلک اللہ خیرا منہا، اور اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ کو بیویاں دے دی ہیں، جوان بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، وہ اکیلی تھی اب 9 ہیں، کی ہے نا یاد کیتی رکھ دے جی۔
اور محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو وفا شعار، خدمت گزار، قربانیاں دینے والی، تسلیاں دینے والی، محبت کرنے والی وہ زوجہ محترمہ یاد آئی اور ٹوٹ کے یاد آئی۔ فرمایا عائشہ زبان بند، تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر دے دیا تو سنو۔ جب ساری دنیا کہتی تھی کہ محمد جھوٹا ہے تو میری خدیجہ کہتی تھی کہ میرا محمد سچا ہے۔ جب ساری دنیا نے مال روک کے تعلقات کاٹ دیے تھے، جب ساری دنیا بائیکاٹ کرتی تھی، اس وقت میری خدیجہ نے اپنا سب کچھ ڈیر کر دیا تھا۔ اور تم 9 ہو اور اللہ نے بچہ کوئی نہیں دیا، میری اولاد ساری میری خدیجہ سے ہے، تم ساری مل کے بھی میری خدیجہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور تم کتنے ظالم ہو کہ اس خدیجہ کو جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر دل سے نہیں نکالنا چاہتے، تم نے اہل بیت سے نکال دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کے آ رہی ہیں تو آسمان سے نورانی فرشتوں کا سردار بھی بھاگتا ہوا آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے، کچھ لے کے آ رہی ہیں آپ کے لیے۔ جب یہ تشریف لائیں فَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، اللہ کے رسول ایک تو میرا یہ ان کی تو پیغام دے خوشخبری کہ اللہ نے ایک موتی سے بہت بڑا محل اور ایک موتی سے بنایا ہوا اللہ نے آپ کی خدیجہ کا تیار کر دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسول وہ خدیجۃ الکبریٰ آ جائیں تو عرش والا رب بھی سلام کہہ رہا ہے، عرش والے رب کا سلام بھی پہنچائیے گا، اور نورانی فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی گزارش کر رہا ہے کہ میرا سلام بھی پیش کیجئے گا۔ وہ ہستی جس کو نورانی فرشتوں کا سردار سلام کرنا سعادت سمجھ رہا ہے، جس کو عرش والا رب بھی سلام بھیج رہا ہے، اور تیرے اور میرے کھاتے میں وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اہل بیت کون ہے؟ جدوں تھک جو گے ادوں دس دے جے آپ چھٹی کر لیں گے، تو جے تسی ایویں ہی ہسدے رہے بھی میں تھکیا کوئی نہیں تو پھر میں تو 9 پورے ہی کرنے نے۔ قاری صاحب آندے 9ویں جماعت ہوئے گی انشاءاللہ، حالی تو ٹائم بڑا ہی پیا ہے۔ تو اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات سب سے پہلے شامل ہیں۔ ازواج مطہرات کو نکالنے والا یہ امید لگائے بیٹھا ہو کہ میں مومن ہوں مجھے جنت ملے گی، تو یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ سچا نہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ہستی سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول نے مجھے ایک جنگی لشکر کا امیر بنا دیا، لیڈر۔ تو کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اب VIP میں ہی ہوں۔ ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی کو بھی لیڈر نہیں بنایا تھا، مطلب میں کوئی واہ شے ہیں۔ تو پوچھنے چلے گئے کہ ذرا میں ذرا تصدیق کرا لا، اگر واقعی یہ گل ہے تو پھر تو بڑی گل ہے۔ تو جا کر پوچھتے ہیں ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے بڑا آپ کا محبوب کون ہے؟ اور دل چ لڈو پھٹتے پہن گے، آپ فٹافٹ کہن گے عمر تو ہی دے گا اور کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا عائشہ، دنیا میں اگر اب مجھے خدیجہ کے بعد کوئی پیارا اور محبوب ہے تو وہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول میں پوچھا مرداں وچوں، عورتوں میں تو چلو ہے ہی، مردوں میں بتائیں کون ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد گرامی ابو بکر صدیق مجھے سب سے پیارا ہے۔ اللہ کے رسول ثم من، اس کے بعد ہی شاید نمبر آ جائے، ان کے بعد کون سی؟ فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد دمادم مسجد کے اندر کیا نمبر؟ پہلا ابو بکر دا ہے، دوسرا عمر فاروق کا، ثم من ثم عثمان۔ کہنے لگے میں پوچھتا رہا اور اللہ کے رسول نام لیتے رہے، اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ میرا نام لسٹ دے اینڈ تے ہونا، شرافت ہے جی کہ چپ کر کے اٹھی پوان تے جڑے کام چلیا تھا وہی کراں۔
تو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کو اس پانجے میں جگہ ہی نہیں ملی، اور اہل بیت مکمل ہو گئے، نہیں مکمل ہو سکتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ایک ریشمی رومال لے کر، اور آپ مجھے اگر کہا اللہ کے رسول کھولیے، میں نے کہا جبریل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کھولیے اس کو۔ جب ریشمی رومال کھولا تو مجھے عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی، اور ساتھ ہی کہا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اللہ کے رسول دنیا میں بھی اور جنت میں بھی یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ سب کی والدہ محترمہ، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اور وہ اہل بیت میں شامل نہ ہوں تو وہ اہل بیت مکمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا سورہ احزاب میں، کیا نازل کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو کمی رہ جائے، جو دنیا کی ملاوٹوں میں سے تھوڑی بہت میل بھی تم میں آئے، اللہ وہ بھی پاک کر دے۔ اللہ کے نبی نے آیت سنی، حسن و حسین کو گلے لگایا، فاطمہ تو زہرا کو قریب کیا، علی مرتضیٰ کو پاس کیا اور اپنی چادر اوپر لپیٹ کے کہا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کو پاک صاف کر دے۔ یہ ہے وہ حدیث جس سے دھوکا لگا سب کو۔ لو جی آپ پانجی نے، ام سلمہ پاس بیٹھی تھی رضی اللہ عنہا، میری اور آپ سب کی ماں۔ ام سلمہ نے پوچھا اللہ کے رسول انا معہم، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں کہ نہیں؟ فرمایا انتی علی مکانک وانتی علی خیر، ام سلمہ تو ماں ہونے کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ تجھے حاصل ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے، تو خیر و برکت پر ہے، ماں پہلے اور بچے بعد میں۔ تو آپ کے لپیٹ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ میرے اہل بیت میں یہ بھی شامل ہیں، اللہ ان کو بھی صاف کر دے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ میرے اہل بیت صرف یہی ہیں، یہ نہیں تھا، یہ مطلب تھا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، سب کو اللہ صاف اور پاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زید اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اہل بیت میں 4 خاندان شامل ہیں، ان کی نسل دنیا میں جتنی بھی موجود ہے وہ ساری اس اہل بیت میں شامل ہیں۔ نمبر 1 آل علی، نمبر 2 آل عباس، نمبر 3 آل جعفر، نمبر 4 آل عقیل۔ ان 4 خاندانوں سے جتنی نسل قیامت تک ہوگی وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ آل علی کتنے بچے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے؟ حسن حسین، بس حسن حسین حسن حسین، بس اگے گنتی ختم ہو جاندی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 19 بیٹے ہیں اور 18 بیٹیاں ہیں، 19 اور 18 37۔ بدقسمتی سے ہمیں بتایا یہ کیا ہے کہ حضرت حسین کا چلیسمہ، حضرت حسین کا ختم، حضرت حسین کی حلیم، حضرت حسین کی بریانی، حضرت حسین کے پکوڑے، بس وہی یاد ہے، اور حضرت حسن کا بھی یاد کوئی نہیں، اور اس کے بعد جو باقی بچے تھے وہ تو ہمیں یاد ہی نہیں، وہ ہیں کتنے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت حسن کے بچے کتنے تھے وہ بھی کوئی نہیں پتا۔ جو 2 یاد ہیں ان کی نسل بھی یاد نہیں۔ حضرت حسن کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور آل عباس میں 10 بیٹے اور 1 بیٹی، آل عقیل میں 3 اور آل جعفر میں 7 بیٹے اور 1 بیٹی۔ یہ ہے وہ اہل بیت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور یا آپ کے فوراً بعد جو نسل تھی، اس سے آگے بڑھیں گے۔ اور اگر اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، وہ چچا جان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کی طرح قرار دیا کہ میرے والد جیسے ہیں،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تو عمر فاروق نے واپسی آ کر رپورٹ دی، اللہ کے رسول سب سے زکوٰۃ لے آؤں، 3 بندے زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے، لے آؤ رپورٹ پڑھیے انہوں نے۔ اللہ کے رسول خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہیں دی۔ فرمایا عمر یار ایویں نہ کریا کر، خالد نے سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا، ذاتی پراپرٹی تو رکھی کوئی نہیں، زکوٰۃ کتوں دے وے؟ گھوڑے تلواریں زرہ سب کچھ دے دیا اس نے۔ اللہ کے رسول ابن جمیل بھی نہیں دے رہا۔ فرمایا ہاں وہ کنگلا سی فقیر، اور اللہ نے جب اپنے فضل سے غنی کیا تو وہ آکڑ گیا، انہوں آکڑے رہنے دے کو لینی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول تھوڑے چاچا جی نے بھی نہیں دیتی، میرے چاچا جی عباس انہوں نے بھی نہیں دی جی، اللہ کے رسول آپ کے چاچا جی بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما شعرت یا عمر، عمر تمہیں پتہ نہیں چلا، ان العم سن والعب، یہ جو میرا چچا ہے یہ تو میرے باپ جیسا ہے، اور اس باپ سے میں نے 2 سال کی ایڈوانس ہی لے لی تھی، تو 1 سال کی کہہ رہا ہے، ضرورت پڑی تو میں نے 2 سال کی کٹھی لی ہوئی ہے، فہی علیہ ومثلها معها، 2 سال کی زکوٰۃ وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں دوں گا، چاچے نے نہیں پوچھنا۔ تو یہ چچا جان جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے والد جیسا ہے، اہل بیت میں اگر یہ بھی شامل نہ ہو تو پھر شامل کس کو کرو گے ظالمو؟ اہل بیت میں نہ چچا شامل، نہ باپ شامل، نہ بیٹی شامل، نہ اس میں ازواج مطہرات شامل تھے، اہل بیت پھر کتوں آئے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جان صحابہ کرام اتنا احترام کرتے تھے، اتنی عزت دیتے تھے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی سواری کے اوپر جا رہے ہوتے اور سامنے سے وی آئی پی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نظر آ جاتے تو سواریوں سے نیچے اتر جاتے، نیچے اتر کے سلام کرتے، اور جب تک چچا جان گزر نہیں جاتے دوبارہ سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے۔ کس لیے؟ اجلالا لعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے چچا کی عزت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے احترام کے لیے، توقیر کے لیے اتنا پیار اور اتنی محبت صحابہ کرام تو دیں، اور ہم کہیں نہیں اہل بیت بس 5 تن پاک، باقی کدھر گئے؟ باقیوں لبنا پڑنا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اس 5 تن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے چچا جان سبھی شامل ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل ہیں۔ کون سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ تھوڑا تعارف کرا رہے ہیں تاکہ ان کی محبت ہو جائے، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، تو جب تک تعارف نہ ہو محبت پیدا نہیں ہوتی۔ تو علی مرتضیٰ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ جنگ کا موقع ہے، اور اپنا قائم مقام بنا کے، نائب بنا کے، مدینہ منورہ کا گورنر بنا کے علی مرتضیٰ کو چھوڑا کہ علی تو ادھر رہو، مدینہ کا نظام سنبھال، تو ہم جاتے ہیں جنگ پہ۔ اور مدینہ کے منافق آ گئے تانے مارنے کے لیے، علی تیرے سے کوئی جوانا والی گل ہوندی تے نال نہ لے کے جاندے، وہ تیرے سے گل نہیں کوئی نہیں، تاں ہی تے چھڈ گئے نے عورتوں دے کول تے بچیاں دے کول۔ علی مرتضیٰ نے ڈال پکڑی، تلوار پکڑی، اور باغ کے پیچھے ادھر ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول میں نہیں ادھر رہتا، میں بھی جاؤں گا ساتھ۔ پوچھا علی کیا ہوا؟ اللہ کے رسول منافق تانے مار رہے ہیں کہ علی تیرے سے بندے والی گل ہی کوئی نہیں، علی تیرے سے مردانگی کی کمی ہے، نعوذ باللہ۔ تو علی مرتضیٰ کہتے اللہ کے رسول میں تو جاواں گا نال، میں نہیں جو مدینے کا گورنر بندا، او پئی جے گورنری سنبھالو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اپنے بھائی کو، فرمایا میرے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ تجھے وہی مقام دے دے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن تیرا مقام اور شرف وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا۔ پھر خوش ہو گئے، تسلی ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب چلتا ہوں۔ جنگ خیبر، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، حملے ہو رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہا، اور ایک شام اللہ کے رسول نے ایک ایسا اعلان کر دیا جس کے بعد کسی بندے کو نیند نہیں آ رہی، نیندیں اڑ گئی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کی قسم ساری زندگی کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ کوئی عہدہ ملنا چاہیے، کوئی منصب لینا چاہیے، مجھے بھی کوئی کرسی ملنی چاہیے، کبھی خیال تک نہیں آیا،
کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا اس کے بعد ساری رات نیندر مینوں بھی نہیں آئی، دل کرتا سی کہ صبح یہ عہدہ مینوں مل جائے۔ عہدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ صبح میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا، صبح لیڈر وہ بنے گا یحبہ اللہ ورسولہ، وہ بندہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ عرش والا اور مدینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے سچی محبت کرتے ہیں، خالص۔ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس بندے کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا پیار ہے۔ دو طرفہ ٹرافک، ادھر سے بھی پیار ادھر سے بھی پیار، ادھر سے بھی محبت ادھر سے بھی محبت، اور اتنا بڑا شرف۔ اور اگر اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے مل رہا ہو تو پھر نیند آئے تو کیسے؟ ساری رات صحابہ جاگتے رہے کہ صبح یہ سرٹیفکیٹ کس کو ملتا ہے؟ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلا آئینہ علی، میرا علی کدھر ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ تو علی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے اور عرش والے کا بھی محبوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیں دشمنی میں نہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہمارے دل میں علی کے خلاف میل نہ آ جائے کہ مقابلے میں ہے نا، تو اگر میل آ گئی تو سمجھ لیں نمازیں روزے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل بیت الا ادخلہ اللہ النار، جس نے ہم اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ بھی نفرت رکھی، کسی کے ساتھ بھی دشمنی، کسی کے ساتھ بھی غصے کا اظہار رکھا تو اللہ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ سے جنت لینی ہے تو ان ہستیوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا شان ہے، کیا مقام ہے ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی، سب سے آخر میں رہ بھی یہ گئی، تین تو پہلے ہی فوت ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، چھوٹی بھی تھی اور حسن و حسین دو پھول بھی ان کے تھے، اس لیے اللہ کے رسول کو بہت ہی پیاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے کان میں کچھ کہا تو رونے لگی بیٹی۔ اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ کچھ کان میں کہا تو مطمئن ہو گئی، مسکرائیں۔ اماں جی عائشہ نے پوچھا بیٹی اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ اماں جی راز کی گل ہے، پیو تھی دی تانوں کیوں دسیے؟ تو اماں جی چپ کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پوچھا بیٹی اب تو بتا دو، اب تو راز راز نہیں رہا۔ کہا اماں جی اللہ کے رسول نے میرے کان میں کہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے ہیں تو رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا دور ایک مرتبہ کرتے تھے، اس دفعہ دو دفعہ کیا ہے تو لگتا ہے کہ خالق حقیقی کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ سن کے بیٹی رو پڑی کہ جدائیوں کے وقت ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی، فرمایا سب سے پہلے میرے پاس تم بھی پہنچو گی، اور اللہ کا فرشتہ جبریل یہ خوشخبری دے گیا ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں گی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ہے اہل بیت کا مختصر سا تعارف، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت اور ان کا احترام کیے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے۔